بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی اور میرے ساتھ موجود ہیں سید جلی زیدی صاحب، ٹورنٹو کے طالب علم۔ ہماری طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ قائم ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر آپ یہ چینل یہ پروگرام بائی دا وے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجیے۔ یہ پروگرام جو ہم نے اس دفعہ کیا ہے یہ 2 قسطوں میں ہے۔ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ عقیدہ مہدویت کا تواتر ہے، اور پہلی جو قسط ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ اس کی دوسری قسط ضرور دیکھیے گا۔ جری بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا۔ جری بھائی، یہ بتائیے کہ عقیدہ مہدویت، یہ جو ٹاپک ہے مہدویت کے بارے میں، یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ یہ امپورٹنس کیوں رکھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنة الدائمة الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین، اما بعد۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہ ٹاپک جو ہے عقیدہ مہدویت کا تواتر، کچھ اس میں مفردات ہیں۔ پہلا مفرد جو ہے وہ ہے عقیدہ، دوسرا ہے مہدویت، تیسرا ہے تواتر۔ مشکل الفاظ ہیں تھوڑے، لیکن سمجھانے کے لیے تھوڑی سی تمہید باندھ دیں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ عقیدے کا تعلق وہ ہے جس کا تعلق آپ کے قلبی اعتقادات سے ہو، یعنی آپ کا قلب گواہی دیتا ہو بالیقین کہ یہ چیز واقع ہے یا یہ چیز حقیقت میں ایسی ہے، چاہے اس کا تعلق خدا کے وجود کے حوالے سے ہو، چاہے خدا کی عدالت کے حوالے سے ہو، چاہے رسالت کے حوالے سے ہو، امامت کے حوالے سے ہو، یا قیامت کے حوالے سے ہو۔ مہدویت کا معنی یہ ہے کہ ہر قوم جو ہے وہ کسی نہ کسی منجی کے انتظار میں ہے۔ منجی یعنی جو نجات دینے والا ہے، جو نجات دے گا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں میں جس منجی کے انتظار میں سارے مسلمان بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی ان کا لقب مہدی ہے، نام جو ہے وہ رسول اللہ کے نام پر ہے ان کا۔ تو اس حوالے سے تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ جب میں کہتا ہوں تمام مسلمان متفق ہیں تو کہا جائے گا کہ اس کو تسامحاً لیا جائے، یعنی اب یہ آپ دیکھیں گے تفصیلات میں کہ تھوڑی سی قیلا قالا ہے اس موضوع پر، لیکن اسی قیلا قالا کے جواب میں ہی ہم 2 یہ ایپیسوڈز کر رہے ہیں۔ لیکن عموماً اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، شیعہ مسلمان ہوں، سنی مسلمان ہوں، سنیوں میں اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، سلفی اور بھی دیگر جو آف شوٹس ہیں، وہ تمام کے تمام اس بات کے معتقد ہیں کہ ایک منجی امام مہدی آنے والے ہیں جو نجات دلائیں گے۔ تواتر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ہمارا پروگرام دیکھا ہو آپ نے مولا علی کی ولادت کے حوالے سے، تو ہم نے لفظ تواتر پر کافی بحث کی ہے، اور انشاءاللہ مزید تواتر لفظ پر ہم آگے بھی بحث کریں گے۔ مجرد یہ بتاتے چلیں کہ تواتر کا معنی ہے کہ کسی چیز کا اتنے طرق سے آنا اور اتنے سورسز سے آنا کہ اس کا جھوٹ ہونا محال ہو۔ جس طریقے سے مجھے معلوم ہے کہ برلن جرمنی کا کیپٹل ہے اور ایک شہر ایگزسٹ کرتا ہے، جبکہ میں خود نہیں گیا ہوں، لیکن اتنے تواتر سے مجھے خبریں پہنچی ہیں اور اتنی ویڈیوز ہیں کہ مجھے برلن کے وجود میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ایک فیکٹ ہے، جو فیکٹ جو اسٹیبلش ہوتا ہے، جس کو آپ ضوابط المعرفہ، یعنی جو معرفت اور علم حاصل کرنے کے طرق ہیں، اس میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ متواتر خبر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہمارا ابھی مفردات کی تشریح ہو گئی۔ موضوع کیوں اہم ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ موضوع اس وجہ سے اہم ہے چونکہ اس کے انکار کرنے والے کو کفر تک کا فتویٰ جو ہے وہ ہمارے برادران نے لگایا ہے۔ جو مہدویت کا انکار کرے گا کفر کا فتویٰ لگایا۔ یہ میرے سامنے اب حوالے جات پر آتے ہیں اور بات کو شروع کرتے ہیں۔ میرے سامنے علامہ ابن باز کے فتاوے کا مجموعہ ہے جس کو کہتے ہیں فتاوی نور علی الدرب، اس کی جلد اول ہے
اور اس کا صفحہ نمبر 355 اور 356 ہے. اس میں ان سے ایک شخص سوال کرتا ہے اور ہیڈنگ ہے انکار الدجال و نزول عیسیٰ علیہ السلام. کوئی ایک شخص ہے کہتا ہے یوجد لدینا رجل ینکر المسیح الدجال والمہدی ونزول عیسیٰ علیہ السلام ویاجوج والماجوج ولا يعتقد فی شیء منها. سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک شخص ہے جو دجال، مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یاجوج اور ماجوج کے آنے کا انکار کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر وہ تفصیلات بتاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس شخص کے بارے میں ابن باز کیا کہتے ہیں؟ مثل هذا الرجل يكون كافرا والعياذ باللہ، کہ جو شخص ان چیزوں کا انکار کرے اللہ کی پناہ ہو اس شخص سے، وہ کافر ہے. لأنه کیوں؟ انکر شیئا ثابتا عن رسول اللہ. کیوں؟ کیونکہ وہ ایسی چیزوں کا انکار کر رہا ہے جو رسول اللہ سے ثابت ہیں. بے شک بے شک. اس وجہ سے یعنی علت بتا رہے ہیں، یعنی اگر آپ کو ایک چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ چیز جو ہے رسول اللہ سے ثابت ہے، جو بھی اس کا انکار کرے گا وہ کفر کا مرتکب ہوا ہے. پھر وہ مزید جو ہے وہ تفصیلات میں جاتے ہیں کہ وَقَدْ صَحَّتْ وَتَوَاتَرَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَنْ رسول اللہ، کہ یہ تمام روایات جو اس موضوع پر ہیں متواتر ہیں. کس موضوع پہ؟ فی نزول المسیح ابن مریم من السماء، جناب عیسیٰ کا علیہ السلام کا آسمان سے تشریف لانا، فی آخر الزمان، آخری زمانے میں، ومن خروج یاجوج و ماجوج وخروج الدجال فی آخر الزمان ومن مجیء المہدی، کل هذا اربعۃ ثابت، کہ یہ چاروں کی چاروں چیزیں جو ہیں وہ متواتر روایات سے جو ہے وہ ثابت ہیں. آخر میں ایک اشکال لاتے ہیں، کہتے ہیں اما من انکر الدجال او المسیح ابن مریم او یاجوج و ماجوج فلا شک فی کفرہ، کہ جو ان تین چیزوں کا انکار کرے، دجال، نزول عیسیٰ اور یاجوج اور ماجوج کا، اس کے کفر میں تو شک ہی نہیں ہے. ولا توقف وانما التوقف فی من انکر المہدی فقط، کہ مسئلہ علماء کا توقف اس بات پہ ہے کہ اب مہدی کا جو انکار کرے کیا وہ کافر ہے یا نہیں ہے، اس پر رائے پائی جاتی ہے. فَهَذَا قَدْ يُقَالْ بِالتَّوَقُّفِ فِي كُفْرِهِ وَرِدَّتِهِ عَنِ الْإِسْلَامِ. کہا جاتا ہے کہ جو مہدی کا انکار کرے اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے، نہ اس کو مرتد عن الاسلام کہنا چاہیے. یہ کون کہتے ہیں؟ ابن باز. ابن باز ایک اشکال لا رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں لِأَنَّهُ قَدْ سَبِقَهُ مَنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، کہ چونکہ پہلے کچھ علماء گزر چکے ہیں، اس الفاظ کو ذہن میں رکھیے گا، کچھ علماء ایسے گزر چکے ہیں جنہوں نے مہدی علیہ السلام کا انکار کیا تھا. اچھا، انہوں نے انکار کیا، حالانکہ انہی کی کتابوں میں سے ایک رسول خدا کی بہت مشہور حدیث موجود ہے کہ جس شخص نے اپنے امام وقت کو نہیں پہچانا اور وہ مر گیا تو سمجھو وہ جہالیت کی موت مر گیا. تو اس کے بارے میں پھر بھی انکار. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اشکال لا رہے ہیں. ابھی جملہ کیا ہے؟ ابن باز اشکال لا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بعض لوگوں نے مہدی کا انکار کیا ہے. صحیح. اچھا. اور جس حدیث کی طرح برادر اشارت کہہ رہے ہیں وَمَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَأْتَ مِئْتَةً جَاہِلِيَّةً، جس نے اپنے امام وقت کی معرفت حاصل نہیں کی وہ جاہلیت کی موت مرا. بالکل صحیح اشکال ہے. ابن باز بھی آپ کی بات سے متفق ہیں. وہ جواب یہ دیتے ہیں وَالْأَظْهَرُ فِي هَذَا وَالْأَقْرَبُ فِي هَذَا كُفْرُهُ، کہ جو ظاہر بظاہر جو نص سے چیز ثابت ہے اور جو صحیح نظریہ ہے وہ یہ کہ مہدی کا منکر بھی کافر ہے. تو نعوذ باللہ میں کوئی تکفیر نہیں کر رہا کہ میں تو فتویٰ ناقل ہوں فقط اس چیز کا، اور جو ناقل ہوتا ہے اس پر نقل کی صحت کی ذمہ داری ہے، نقل کے اعتقاد کی ذمہ داری نہیں. لیکن یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ عقیدہ مہدیویت کا جو منکر ہے
وہ خود اہل سنت کے نزدیک کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز تواتر کے ساتھ رسول اللہ سے ثابت ہے. اور میں ناظرین سے کہہ دوں کہ یہ جیسے ہم پہلے بھی فرما چکے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے کہ ایکیڈیمک ڈسکشن ہے. ہم کوئی اپنی پرسنل رائے اور اللہ معاف کرے تکفیریزم نہیں پھیلاتے. ہم اپنی بھی کتابوں سے اور ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کی بھی کتابوں سے یہی آگے پیش کرتے ہیں کہ نظریہ کیا ہے. نظریہ کیا، بس ہم لوگ فقط ناقل ہیں. بالکل، ہم بس ایک نالج ہے جو ہم آگے آپ لوگوں کو پھیلا رہے ہیں. تو پلیز کیری آن. بالکل. تو اب یہاں پہ ہماری گفتگو جو ہے اس حد تک ختم ہوتی ہے کہ عقیدہ مہدویت کے انکار کے بارے میں علماء اہل سنت کی رائے کیا ہے. جب ابن باز کوئی بات فرما رہے ہیں اور اس کا کوئی انکار نہیں کر رہا، گویا وہ ایک ایسی رائے ہے جس پر تمام علماء اہل سنت، یوں کہوں علماء سلفیہ کا اتفاق ہے. اور ابھی ہم مزید تفصیلات انشاءاللہ دونوں ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ کتنے سارے علماء اہل سنت نے امام مہدی علیہ السلام کے تواتر کا کس طریقے سے اقرار کیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی. میں آپ سے اب جو دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ، انٹلیکچوئل جو ہیں، وہ اس امپورٹنٹ عقیدے کو جو ہے نا مہدویت کو نہیں مانتے، کانسیپٹ جو ہے ہمارا امام مہدی کا. اور جو میرا سوال ہے وہ یہ، اس سے پہلے مطلب کچھ سنی جو ہمارے برادران ہیں اہل سنت سے، وہاں سے کچھ عالم دین ایسے گزرے ہیں جو کہ مہدویت کے کانسیپٹ کو نہیں مانتے، جو کہ اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. بے شک بے شک. یہاں پہ ایک بات میں بتاتا چلوں کہ ہماری تحقیق کی طریقہ یہ ہوتا ہے جب آپ علمی اور اکیڈمک ڈسکشنز میں آتے ہیں کہ آپ دونوں نظریات کو بیان کریں. ہاں، جب ہم نے ابن باز کو ذکر کیا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن میں بہت خالص علمی ڈسکشن کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے انکار کیا ہے ان کا نظریہ کیا تھا اور کیوں تھا، اور اس کا جواب علماء نے کیا دیا ہے. اوکے. کیونکہ ہمارے علماء نے سنی علماء نے کیا دیا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ ہم تمام فتنوں کو بھی نظروں میں رکھیں، کیونکہ آج کل سو کال انٹلیکچوئل جس کو کہتے ہیں کوڈ ان کوڈ والی بات ہے، جبکہ ان کا انٹلیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ انٹلیکٹ کے لیے ایک منہج کی ضرورت ہوتی ہے. جب کوئی منہج ہی نہ رکھے اور اپنی ہوا اور اپنی خواہشات کے تابع نتیجے کو نکالے تو پھر وہ انٹلیکچوئل نہیں کہلاتا. وہ کوئی آپ سمجھ لیں کہ جیسے متلبس حضرات ہوتے ہیں نا، متصوفہ جسے کہتے ہیں، جو تصوف نہیں رکھتے بلکہ تصوف پریٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے کچھ متصوفہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے پاس ان جیسوں کی بہت زیادہ کیٹیگریز ہیں. ایک شخصیت جو بہت سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے اور انشاءاللہ اس پر ہماری ڈسکشن زیادہ ہوگی، وہ علامہ ابن خلدون کی ہے. اچھا، خلدون کی. علامہ ابن خلدون بہت ہی مشہور و معروف، اور ان کی مقدمہ ابن خلدون جو ہے وہ اینتھروپولوجی میں ایک بہت بڑا حیثیت رکھتی ہے. ابھی بھی اسلامی اسکالرشپ میں ان کا نام بطور سند جو ہے وہ نقل بھی کیا جاتا ہے. یہ میرے سامنے مقدمہ ابن خلدون ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 357. اس میں کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو روایات آئی ہیں اس کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں، مختلف روایات کو ذکر کرتے ہیں اور اس کی تضعیف کرتے ہیں. تضعیف یعنی اس کو ویکن کرتے ہیں، اس کو کمزور کہتے ہیں. آخر میں کہتے ہیں وَهَذِهِ جُمْلَةُ الْحَدِيثِ الَّتِي خَرَّجَهُ الْأَئِمَّةُ فِي شَأْنِ الْمَهْدِي، کہ یہ وہ تمام روایات ہیں جو یہ وہ روایات ہیں جو امام مہدی کے حوالے سے علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں. وَخُرُوجُهُ فِي شَأْنِ الْمَهْدِي وَخُرُوجِهِ آخِرُ الزَّمَانِ، اور امام زمانہ کا آخری زمانے میں آنا. وَهِيَ كَمَا رَأَيْتَ، جس طریقے سے آپ ملاحظہ کیجئے اے قاری، آپ ملاحظہ کیجئے، لم يخلص منها من النقد الا القلیل او الاقل منه. اور اگر آپ ان تمام روایات کو دیکھیں تو یہ جب تحقیق کی کسوٹی پہ پرکھی جاتی ہیں تو ان میں سے بہت کم یا اس سے بھی کم جو ہے نا وہ روایات جو ہے نا وہ درخور اعتنا ہوتی ہیں. گویا کہ وہ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے موثق، معتبر، صحیح اور متواتر روایات ہیں. اس کا انکار کرتے ہیں. یہ پہلے ہمارے عالم ہو گئے. دوسرے عالم ہو گئے علامہ شیخ رشید رضا، سید محمد رشید رضا. بہت بڑا نام ہے سید رشید رضا کا. ان کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے تفسیر المنار. ہمارے اہل علم طبقہ جانتا ہے تفسیر المنار کو، اور یہ تقریباً 1 سینچری اگو کے اسکالر ہیں رفلی.
جو یہ کتاب شاید سوری بات کاٹ رہا ہوں، یہ شاید ہمارے بر صغیر کے ہیں یہ نہیں یہ ان کا تعلق مصر سے تھا، یہ مصری ہیں، غالباً مصر سے تھا اگر میں غلط نہ ہوں. Okay. تو تفسیر المنار ہے اور اس کی جلد نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر، یہ طبع جو ہے وہ دارالمنار مصر سے ہوئی ہے، صفحہ نمبر اس کا ہے 499. ہیڈنگ ڈالتے ہیں التعارض والاشکالات فی حدیث المہدی، کہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو روایات آئی ہیں وہ بہت متعارضہ ہیں اور ان میں اشکالات بہت ہیں. تو انہوں نے ہیڈنگ یہ ڈال دی کہ پہلی سے تشکیک پیدا کر دو. اس کے بعد کہتے ہیں وَأَمَّا التَّعَارُضُ فِي حَدِيثِ الْمِهْدِي فَهُوَ أَقْوَى وَأَظْهَرُ، کہ امام مہدی کے حوالے سے جو روایات آئی ہیں اس میں تعارض بہت ہے اور یہی زیادہ مقبول رائے ہے. وَالْجَمْعُ بَيْنَ الرَّوَایَاتِ فِيهِ أَعْسَرُ، اور ان روایات کو جمع کرنا اور کوئی نتیجہ نکالنا سب سے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے. وَالْمُنْكَرُونَ لَهَا أَكْثَرُ وَالشُّبْهَ فِيهِ أَظْهَرُ، اور اس حوالے سے جو اس عقیدے کے ابطال میں جو دلائل ہیں وہ زیادہ ہیں اور اس میں شبہ جو ہے عقیدہ مہدیت میں وہ بھی بہت زیادہ واضح ہے. وَذَلِكَ لَمْ يَعْتَدْ شَيْخَانِ بِشَيْءٍ مِّن رِوَایَتِهَا فی صحیحہما، کہ مسلم اور بخاری نے اپنی صحیح میں مہدی کے حوالے سے کسی روایت کا ذکر ہی نہیں کیا. یہ بات صحیح ہے غلط ہے یہ بات کا موضوع ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ سید رشید رضا بھی جو ہیں، جو بڑے مشہور و معروف جو ہے، ان کا جو المنار جو رسالہ بھی چھپتا تھا بہت پائے کا ہوتا تھا، انہوں نے بھی اس عقیدے میں تشکیک کا اظہار کیا ہے. تیسرا حوالہ جو ہے وہ علامہ عبدالعزیز ابن مانع کا ہے. علامہ عبدالعزیز ابن مانع، ان کی کتاب ہے شرح العقیدۃ السفارینیہ، ٹھیک ہے، شرح العقیدۃ السفارینیہ اضواء السلف سے چھپی ہوئی ہے. صفحہ نمبر 217 میں کہتے ہیں والمصنف انما ذکر المہدی لبیان انہ قد جاءت بذکرہ، کہتے ہیں، لیکن آخر میں کہتے ہیں فلا نعتقد بمجیء هذا المہدی ولا ندین اللہ بہ. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے معتقد نہیں کہ کوئی مہدی آنے والا ہے اور ہم اسی عقیدے کو لے کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تو یہاں پہ یعنی شرح عقیدہ سفارینیہ صفحہ نمبر 217 میں 3 میں نے علماء کے آپ کو نام بتائے جو اس بات کے معتقد ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو روایات ہیں اور ان کے جو آنے کی بات ہے، یہ تمام کی تمام جو ہے وہ اسرائیلیات، بعض کہتے ہیں، بعض روافظ کی اختراع کہتے ہیں، بعض غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں. اور 3 علماء کے میں نے ذکر کیا. ابن خلدون اسکول آف تھاٹ ہے، یعنی میں جب 3 علماء کی بات کرتا ہوں، 3 اشخاص کی بات کرتا ہوں، کوئی نارمل اشخاص نہیں ہے، ایک اسکول آف تھاٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے ماننے والے بہت ہیں. آج کل آپ دیکھتے ہیں علامہ غامدی کوئی اور دیگر کو، ان کے نظریے بھی اس سے بہت متاثر شدہ رکھتے ہیں. یہی بات جو ہے شیخ سید محمد رشید رضا نے کہی اور ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے. اب تک ان کی تفسیر منار جو ہے بہت سارے علماء اب تک اسے کوٹ کرتے ہیں. غرض یہ کہ نتیجہ یہ نکلا کہ علماء جو ہیں اس کے منکر بھی ہیں اور ان روایات کا انکار بھی کرتے ہیں. تو یوں ہمارے پاس ایک صورتحال واضح ہوئی کہ علماء منکر اور علماء مثبتون و منکرون، یہ 2 کیٹیگری ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور بحث کی تحلیل میں یہ چیز ضروری ہے کہ ہم دونوں کا تذکرہ کریں. میں تو بہت بہت شکریہ آپ کا. میں کافی حیران ہوا کہ حالانکہ یہ صحیح ستہ میں ان کے موجود ہے امام مہدی علیہ السلام کا آنا، یہ جو علماء ہیں انہوں نے اس چیز کو سائڈ کر دیا. تو ناظرین اب ایک وقت ہوتا ہے چھوٹے سے بریک کا، ہم بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.
ناظرین ویلکم بیک. میں ہوں ہوسٹ آپ کا سید علی نقوی. میرے ساتھ موجود ہیں سید جری زیدی صاحب, اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ مہدویت کے بارے میں ہے. تو جری بھائی ہم پھر جو ہے کیری آن کرتے ہیں ڈسکشن کو. تو ابھی آپ نے بریک سے پہلے ابن خلدون کے بارے میں تھوڑی سی بات کی, ان کا نام بھی لیا. تو سوال میرا یہ ہے کہ ان کی جو ایک رائے تھی, ان کا جو ویو تھا مہدویت کے بارے میں, باقی کے سنی جو علماء ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ علی بھائی یہ ٹاپک جو ہے بہت زیادہ وسیع ہے, بلکہ مفتی شامزائی کا آپ نے نام سنا ہو. مفتی شامزائی صاحب نے ایک پوری عقیدہ مہدویت پہ کتاب لکھی تھی, اور اس میں انہیں ابن خلدون کا ہی رد کیا تھا. اچھا. لیکن پھر میں اپنا جملہ بولتا ہوں, وقت کی کمی جو ہے ہمارے ہاتھوں کو روک لیتی ہے. نہیں, واقعی میں ہمارے سوال ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ماشاءاللہ آپ علم اتنا رکھتے ہیں, آپ ایک سوال کا پورا ایک پروگرام کر سکتے ہیں. اور ہم جو ہے ناظرین, آپ کے 30 منٹ کا شو ہوتا ہے, اس میں ہم 4-5 سوال کرتے ہیں, تو ٹائم ہمارے پاس اتنا بہت زیادہ محدود ہو جاتا ہے. بہرحال علامہ احمد شاکر ابھی ماضی قریب کی ایک شخصیت گزرے ہیں جنہوں نے علم حدیث میں بہت کام کیا ہے, اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ مسند احمد, تفسیر طبری اور ابن کثیر کی علم مصطلح الحدیث پہ حاشیہ, ماشاءاللہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. تو ان کی مسند احمد پر ایک تحقیق ہے, جلد نمبر 3 ہے, صفحہ نمبر 491. احمد بن حنبل ایک روایت کو نقل کرتے ہیں, عن النبی لا تقوم الساعة حتى يلا رجل من اہل بیتی يعطي اسمه اسمی, کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک ایسا شخص میرے اہل بیت سے نمودار ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا. اس روایت کے حاشیے میں روایت کا نمبر ہے 3571. اس میں کہتے ہیں اسنادہ صحیح, ٹھیک ہے, اور روایت کو نقل کرنے کے کہتے ہیں قال ترمذی حدیث حسن صحیح, کہ ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح بولا ہے. وطرق عاصم عن الزر عن عبداللہ كلها صحیحۃ. مزید تحقیق کرتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ حاکم نشاپوری نے بھی اس کو شیخین کی شرط پہ, بخاری اور مسلم کی شرط پر اس کو صحیح کہا ہے. 492 صفحے پر آتے ہیں, اب ابن خلدون کا تذکرہ کرتے ہیں. کہتے ہیں اما ابن خلدون فقط قفا ما لیس له به علم. ابن خلدون وہ ایک ایسے علم میں اس نے غوطہ زنی کر لی جو اس کا میدان ہی نہیں تھا. واقتحم قحما لم يكن من رجالها, اور وہ ایک ایسے میدان میں چلا گیا جس کا وہ بندہ ہی نہیں تھا. وغلبه ما, اچھا اب وجہ بتا رہے, دیکھیں وجہ پہ آپ غور کیجئے. وغلبه ما شغله من السياسة وأمور الدولة وخدمة من كان يخدم من الملوك والأمراء. مسئلہ یہ تھا کہ ابن خلدون جو ہے وہ اپنے زمانے کے حاکموں کا کام کرنے والا تھا, درباری آدمی تھا. یہ جملے, چونکہ وہ درباری آدمی تھا اس وجہ سے عقیدہ مہدویت جو ہے وہ ہر ظالم اور ہر جابر کے خلاف جو ہے ایک وہ دیوار کی طرح کھڑی ہوئی ہے. یہ عقیدہ چونکہ دیوار کی طرح کھڑا ہوا تھا اور وہ ان حاکموں کا سپورٹر تھا, تو اس نے اس عقیدے کو کیا کہا, اس نے اس عقیدے کو شیعہ عقیدہ قرار دے دیا ابن خلدون نے. اور دوسری بات یہ ہے, آگے لکھتے ہیں والاول ان ابن خلدون لم يحسن قول المحدثین الجرح مقدم علی التعدیل. پھر وہ ایک ابن خلدون کا ایک قاعدہ ہے کہ جرح تعدیل پر مقدم ہے, یعنی کسی راوی پر جرح ہو وہ مقدم ہے بنسبت کہ اس کی توثیق ہو. اس کا جواب جو ہے وہ اچھے خاصے طریقے سے دیتے ہیں, اور آخر میں صفحہ نمبر 493 پہ لکھتے ہیں نصیحۃ للقاری, قارئین کے لیے ایک نصیحت کہتے ہیں کہ هذا الفصل من مقدمۃ ابن خلدون مملوح بالاغلاط کثیرۃ فی اسماء الرجال ونقل العلل. کہ ابن خلدون کا یہ جو مقدمہ ہے جس میں امام مہدی کی روایات کے بارے میں اس نے کلام کیا ہے اور امام مہدی کی روایت کو غلط قرار دیا ہے, اس مقدمے سے احتذار کیجئے. کیوں مقدمے سے احتذار کیجئے؟ کیونکہ اس میں جس تحقیق سے اس نے استفادہ کیا ہے وہ اس تحقیق پر بہت زیادہ تحفظات ہیں. میں پورا کلام پھر نقل نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ مجھے جلدی سے تیزی سے آگے بڑھنا ہے. میرے سامنے دوسری کتاب جو ہے اس کا نام ہے الضوء اللامع. الضوء اللامع اس کے مصنف ہیں سخاوی. اس کی جلد نمبر 4 ہے, دارالجیل بیروت کی چھاپ ہے.
اب ہم آتے ہیں علامہ سخاوی کے ریفرنس پہ. علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ ان کے استاد ہیثمی جو تھے وہ ابن خلدون سے بہت زیادہ جو ہے وہ نالا تھے, اور نالا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ وجہ ذکر کرتے ہیں انہو ذکر الحسین بن علی رضی اللہ عنہما, کہ ابن خلدون نے امام حسین کا ذکر کیا اپنی تاریخ میں, اور کیا کہا, فقال قتل بسیف جدی, امام حسین دراصل جو شہید ہوئے ہیں, قتل ہوئے ہیں, وہ اپنے نانا جان کی تلوار سے قتل ہوئے ہیں. نانا جان کی تلوار سے امام حسین کو قتل کہا جا رہا ہے. وَلَمَّا نَطَقَ شَيْخِنَا بِهَذَا اللَّفْظ, جب ان الفاظ کا ذکر جو ہے وہ ہمارے شیخ یعنی ہیثمی نے کیا, تو اس کے بعد ابن خلدون کو برا بھلا بھی کہا اور رونے بھی لگے. برا بھلا بھی کہا اور رونے بھی لگے. کیوں رونے لگے؟ کیونکہ ایک عظیم جوانان جنت کے سردار امام حسین کی توہین کی جا رہی ہے. جب توہین کی جا رہی ہے تو اس کے بعد وہ روئے بھی, اور ابن خلدون کو لعنت بھی کی, اور ابن خلدون کو برا بھلا بھی کہا. یہاں سے ہمیں ابن خلدون کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اہل بیت علیہم السلام سے بغض رکھتا تھا, درباری بھی تھا. احمد شاکر نے اس کی تصریح کر دی, درباری تھے شیخ احمد شاکر نے. یہاں علامہ سخاوی جو ہے, علامہ ہیثمی جو ہے, جن کی کتاب مجمع الزوائد بہت ہی شہرت آفاق کتاب ہے, ان کے مصنف جو ہیں وہ کس طریقے سے ابن خلدون کی خبر لے رہے ہیں. یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے مجروح ترین اشخاص پر اپنے عقیدے کا دار و مدار کرنا یہ بہت بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی. مجھے ابن خلدون کے بارے میں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ واقعی میں اتنا درباری تھا کہ یہ مہدویت کا جو کانسیپٹ ہے, جو ہمارے فیتھ میں ایک بہت ضروری چیز ہے, واجب ہے, اس کو ڈینائی کرتا تھا صرف اور صرف اپنے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی. میں اب آپ سے آخری سوال کر رہا ہوں, پھر پروگرام جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گا. سوال میرا یہ ہے کہ بھی آپ نے کہا کہ مہدویت پہ اقرار کرنا وہ عقیدہ ہے, اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے پلیز. چونکہ ہم لوگ کا ابھی گفتگو جو ہے وہ عقیدہ مہدویت سے حوالے سے تھی, اور جنہوں نے انکار کیا تھا ہم نے اس کا پس منظر بھی بتایا, اور ان کی شخصیت کے بارے میں جو علماء کے کمنٹس ہیں وہ بھی بتائے. اب ہم آپ کو عقیدوں کی کتاب بتائیں گے. عقیدوں کی کتابوں میں بہت تفصیلات ہیں, لیکن میں من باب المثال 3 کتابوں کا ذکر کروں گا. پہلی کتاب جو میرے سامنے ہے وہ شرح السنہ ہے علامہ بربہاری کی. یہ علامہ بربہاری کی یہ کتاب جو ہے وہ بہت ہی, آپ سعودی عرب چلے جائیں, تقریباً جو سلفی طبقہ ہے وہ اس کو بہت زیادہ جو ہے عزت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے, اور اس پر دروس بھی دیے جاتے ہیں, اور اس پر مزید شروحات بھی کی جاتی ہیں. تو علامہ نے شرح السنہ میں صفحہ نمبر 75 میں وہ عقیدوں کو لکھتے ہیں, اور 26ویں عقیدے میں لکھتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نزول کے اوپر ایمان رکھنا بھی عقیدے میں سے ہے. وَيَتَزَوَّجْ, یہ بھی عقیدے میں سے ہے کہ آپ اس کا اعتقاد رکھیں کہ جناب عیسیٰ آ کے شادی کریں گے. وَيُصَلِّ خَلَفَ الْقَائِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ, یہ بھی عقیدے میں سے ہے کہ جناب عیسیٰ جو ہے وہ امام مہدی کے پیچھے آ کر نماز کو پڑھیں گے. وہ کہیں کہ آپ جو ہیں وہ وقت کے امام ہیں. بالکل. تو بات ادھر کیا ہو رہی ہے, صرف مہدویت تو گیا بہت دور, مہدیت تو گیا بہت دور. اس بات کا عقیدہ بھی ضروری ہے کہ جب جناب عیسیٰ نازل ہوں گے تو وہ جناب امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو اگر نماز پڑھنے کا عقیدہ اتنا اہم ہے تو جو جائے کہ مہدویت کا عقیدہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا. صحیح بات ہے. یہ ہمارا پہلا حوالہ ہوا. دوسرا حوالہ جو ہے وہ العقیدۃ السفارینیہ, یہ علامہ سفارینی کی کتاب ہے, یہ حنبلی اسکالر تھے. اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 75 ہے, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اشراط الساعہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اس میں اشراط الساعہ کا ذکر صفحہ نمبر 75 سے شروع کرتے ہیں. وما اتا فی النص من اشراط, کہ جو نص میں جن اشراط الساعہ جو آخری وقت کا تذکرہ ہے, فکلہ حق بلا شفاط, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تمام کی تمام باتیں جو ہے وہ حق ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اس میں کوئی جو ہے وہ اشکال کی گنجائش نہیں. ان میں سے پہلی بات کو نقل کرتے ہیں منہ الامام الخاتم الفصیح, منہ الامام
الخاتم الفصیح محمد المہدی والمسیح۔ ان میں سے یہ ہے کہ اس بات پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ آخری وقت میں امام مہدی تشریف لائیں گے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس ہوئے 2 حوالے۔ تو اب ہم تیسری کتاب جو ذکر کر رہے ہیں وہ نفس مؤلف کی ہے، جو سفارینی کی ہے۔ یہ لوامع الانوار ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 84 ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ والصواب الذی علیہ اہل الحق، اور وہ صحیح بات جس پہ اہل حق اس بات کے معتقد ہیں، ان المہدی غیر عیسیٰ، کہ مہدی اور جناب عیسیٰ کی شخصیت مختلف ہیں، وانہ یخرج قبل نزول عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ جو ہے جناب عیسیٰ سے پہلے خروج کریں گے، وقد کثرت بخروجہ الروایات حتی بلغت حد التواتر المعنوی، کہ اتنی ساری روایات ہیں جناب مہدی کے حوالے سے، حتی بلغت حد التواتر المعنوی، کہ وہ متواتر معنوی تک آ گئی ہیں۔ وَشَاعَ ذَلِكَ بَيْنَ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ حَتَّى عَدَّ مِن معتقداتهم، کہ یہ چیز اتنی زیادہ شائع شدہ ہے کہ علماء اہل سنت نے اس کو، یا سنت یعنی حدیث کے جو علماء ہیں، انہوں نے اس کو اعتقادات میں سے شمار کیا ہے، عقیدے میں سے شمار کیا ہے، اور اس میں کہتے ہیں وقد روى الامام الحافظ ابن اسکاب بسند مرضى، کہ وہ ایک روایت سے نقل کرتے ہیں جس کی سند جو ہے وہ تسلیم شدہ ہے، الى جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ من كذب بالدجال فقد كفر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، اور کیا نقل کرتے ہیں کہ جو دجال کا انکار کرے فقط کفر، اس نے کفر کو اختیار کیا، اور جو مہدی کا انکار کرے اس نے بھی کفر کو اختیار کیا۔ تو یہ 3 کتابیں ہو گئیں، اور چوتھی کتاب جو ہے وہ شرح المقاصد ہے، علامہ تفتزانی کی مشہور و معروف کتاب، آج تک علماء اہل سنت کے حوزات اور مدارس میں پڑھائی جانے والی، جلد نمبر 3، بلکہ اس کو نہیں پڑھایا جاتا، ان کی شرح نسوی عقائد نسویہ کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن شرح المقاصد بھی ان کی کتاب ہے، جلد نمبر 3، دارالکتب العلمیہ کی چھاپ ہے، صفحہ نمبر 537 ہے، اور اس میں کیا کہتے ہیں کہ خروج مہدی پر ذکر کرتے ہیں وقد وردت فی هذا الباب اخبار الصحہ، کہ جناب عیسیٰ اور جناب امام مہدی کے خروج کے حوالے سے صحیح روایات آئی ہیں، وَإِن كَانَتْ أَحَدًا، اگرچہ وہ روایات سند در سند احاد ہیں، وَيُشْبِهُ أَن يَكُونَ حدیث خروج الدجال متواتر المعنی، اگرچہ وہ تفصیلات تو خبر احاد میں ہیں، آئسولیٹڈ رپورٹس میں ہیں، لیکن جب وہ مجموعاً بنتی ہیں تو وہ متواتر معنوی تک آ جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ جناب ابن عباس کی ایک روایت نقل کرتے ہیں رسول اللہ سے، جناب ام سلمہ کی روایت کو نقل کرتے ہیں، اور جناب ابو سعید الخدری کی روایت کو نقل کرتے ہیں۔ میں نے تمام روایات جو ہیں وہ اسکین صفحے پر موجود ہیں، محققین جو ہے وہ اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں، اسکین سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا وقت جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے، تو میں اب مزید جو ہے وہ اس پر کلام نہیں کر سکوں گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ناظرین سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے پھر ہمیں دیکھیے گا، کیونکہ اس کی یہ جو تھی یہ مہدویت کی پہلی قسط تھی، اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا یہ 2 قسطوں کا پروگرام چل رہا ہے، تو ناظرین پروگرام جو ہے وہ ختم ہوا، اگلے ہفتے پلیز پھر آئیے گا اور ہمیں دیکھیے گا، دوسرا قسط ہوگا مہدویت کے بارے میں، اور جب تک کے لیے خدا حافظ۔